آیت اور ارحم دو بہن بھائی ہیں۔ ان کے ابو شہر میں نوکری کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کئی سالوں سے ان کے ساتھ شہر میں رہ رہے ہیں۔ انہیں جنگل دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آج بھی جب کلاس میں ان کی ٹیچر نے جنگل کے بارے میں بات کی تو ان کے دل میں جنگل کی سیر کا خیال آیا۔ وہ گھر آ کر اپنے ابو کا انتظار کرنے لگے۔ شام کو جب ان کے ابو گھر آئے تو آیت نے ان سے کہا، ابو ہمیں اس اتوار کو جنگل کی سیر پر جانا ہے۔ ان کے ابو بھی ان کی بات مان گئے۔ انہوں نے آنے والے اتوار کو جنگل میں جانے کا پروگرام بنایا۔ اتوار کے دن وہ لوگ جنگل جانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی ان کی امی ان کے پاس آئیں اور نصیحت کی، بیٹا جنگل میں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے بہت سے خوبصورت پرندے دیکھے، کچھ بہت سے خوفناک جانور بھی تھے، اور انہوں نے وہاں پر رنگ برنگے پھول اور پودے دیکھے۔ وہ لوگ جنگل میں آ کر بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں بھوک نے ستایا تو ان کی امی نے دسترخوان پر کھانا لگایا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ شام ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ ارحم کے ابو نے جلدی سے ایک کیمپ لگایا اور سب اس کے اندر چلے گئے۔ ارحم کے امی ابو جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ ارحم اور آیت کو زیادہ خوشی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارحم نے آیت سے کہا، کیوں نہ ہم تب تک گھوم پھر کر جنگل دیکھ لیں؟ وہ دونوں چپکے سے جنگل میں نکل پڑے۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ لوگ راستہ بھول چکے ہیں۔ راستہ بھولنے کی وجہ سے وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے جب انہیں دور سے کہیں روشنی آتی نظر آئی۔ وہ لوگ اس روشنی کی طرف چل پڑے کہ شاید انہیں وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ جب وہ لوگ وہاں قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی تھی اور اس کے باہر ایک بابا جی بیٹھے تھے۔ آیت اور ارحم ان بابا جی کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ کیسے وہ لوگ اس جنگل میں گم ہو گئے ہیں۔ بابا جی نے ان کی ساری بات سن کر انہیں ان کے ماں باپ تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ بابا جی انہیں اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ تبھی ان کی نظر سامنے موجود خیموں پر پڑی۔ اتنی دیر میں آیت اور ارحم کے والد صاحب بھی انہیں ڈھونڈتے ان کی طرف آ پہنچے۔ ان کے والد صاحب نے ان بابا جی کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ حافظ کہنے کے بعد آیت اور ارحم کی طرف بڑھے۔ آیت اور ارحم کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگی کیونکہ انہی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر اور اصغر اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے دور ایک گاؤں میں گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر انہیں کافی دیر ہو گئی۔ انہیں راستے میں ایک جنگل میں سے گزر کر جانا تھا۔ اکبر جو کہ کافی ڈرپوک تھا، اس نے اصغر سے کہا، میرے دوست، مجھے لگتا ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم لوگ یہیں رات گزار لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی گاؤں کے لیے نکل پڑیں گے۔ ارے تم ڈر کیوں رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ کل مجھے کام پر بھی جانا ہے، اسی لیے ہمیں آج ہی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ مگر میں نے سنا ہے کہ رات کے وقت جنگل میں بہت سے جن اور چڑیلیں گھومتی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب صرف باتیں ہیں، اور ویسے بھی تم تو خود بھوتوں کے سردار ہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ جنگل میں سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک بہت تیز تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں اصغر کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ ارے وہ سامنے دیکھو، وہاں جھونپڑی ہے۔ جب تک یہ بارش نہیں رک جاتی ہم وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ کہیں اس جھونپڑی میں جنات ہی نہ ہوں، ورنہ اتنے بڑے جنگل میں اس جھونپڑی کا کیا کام؟ یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں بارش میں بھیگتے رہے تو بھی صبح تک سردی سے مر ہی جائیں گے، تو کیوں نہ ہم اس جھونپڑی میں ہی چل کر دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ جھونپڑی میں چلے گئے۔ جھونپڑی اندر سے بہت ہی ڈراؤنی تھی، ہر طرف جالے لٹک رہے تھے۔ وہاں جھونپڑی میں پڑی کچھ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے آگ جلائی اور وہاں پر بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک انہیں عجیب عجیب سے آوازیں آنے لگیں اور وہ جلتی ہوئی آگ ایک دم سے بجھ گئی۔ اکبر تو پہلے سے ہی خوفزدہ تھا،
مگر یہ سب دیکھ کر اصغر بھی ڈر گیا۔ اکبر نے کہا، میرے دوست، مجھے لگتا ہے یہ جھونپڑی انہی جنات کی ہے اور انہیں ہمارا یہاں پر رکنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہمیں یہاں سے فوری نکلنا چاہیے۔ اب تو اصغر بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ فوراً مان گیا۔ وہ دونوں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ بارش کافی ہلکی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ لوگ 1-2 گھنٹے میں اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ دن کے بعد سے انہوں نے اس جنگل میں جانے سے توبہ کر لی۔